وعلى أهل بيته الطيبين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى صم نهارك وقم ليلك حتى ينتقل نور فاطمة من صلبك إلى بطن خدیجہ صلوات. قابل قدر سادات و مومنین و مؤمنات، سیدۃ نساء العالمین، بضعۃ رسول خاتم النبیین، رحمت للعالمین، زوجہ با صفائے امیر المؤمنین، مادر گرامی حسنین شریفین والائمۃ الطیبین و سادات الکرام اجمعین کی ولادت کا جو جشن المہدی سینٹر بروکلن نیو یارک میں آج 1439 ہجری میں منایا جا رہا ہے، اس میں میں نے 5 پوائنٹ پڑھنے ہیں اور 5 پوائنٹ آج تک نہیں پڑھے. بڑی یہ محنت ہے، اگر آپ خستگی سے نہیں سنیں گے تو میں پورے پڑھوں گا، ورنہ میں دعا کر دوں گا. بانی آج ہے کوئی نہیں الحمدللہ کہ کہیں سے نیاز کی کوئی امید ہو، لہٰذا میں انشاءاللہ دیانتداری سے پڑھوں گا اگر آپ کی توجہ ہو. تو اگر توجہ نہ ہو تو میں دعا کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. چلیے شاباش، بس یہی اب کرنا پڑے گا. شاباش. چلیے اب ذرا ملاحظہ فرمائیں. یہ بتاؤں گا میں بعد میں کہ پڑھ کہاں سے رہا، آج ہی بتاؤں گا. کتاب کا نام آخر میں بتاؤں گا، ابھی نہیں بتاؤں گا. پہلی روایت جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ اللہ نے حبیب کو حکم دیا کہ اے میرے حبیب، صم نہارک وصلی لیلک 40 لیلۃ و یوما، 40 دن مسلسل ساری رات جاگیے، دنوں میں روزے رکھیے. قرآن چاہیے تو 30 روزے رکھیے، فاطمہ چاہیے تو 40 دن روزہ رکھیے، 40 شبوں میں جاگیے. قرآن آیا تو کہا تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے قرآن اس لیے نازل کیا تھا کہ ساری رات آپ جاگیں اور پاؤں میں ورم آ جائیں. قرآن آیا ہے تو نماز کم کریں، فاطمہ آ رہی ہے تو ساری رات نماز پڑھیں. کچھ ملاحظہ فرما رہے ہیں؟ یہ حکم رب ہوا. اب لکھنے والے نے لکھا کانا یصوم النہار و یقوم اللیل، حضور کا طریقہ یہ تھا 40 دن مسلسل ساری رات شب بیداری فرماتے، دن میں روزہ رکھتے. ولما کانا کمال 40 یوما، جب 40واں دن ہو گیا، 40واں روزہ مکمل ہو گیا، اس وقت حبط جبریل بالطبق من السماء مغمّى بمندیل، اس وقت افطار کے قریب جبریل نازل ہوئے. افطار کے لیے ایک طبق من السماء، آسمانوں سے لائے، مغمّى بمندیل، ڈھکا ہوا، اس پر رومال تھا. اللہ کی طرف سے رومال صرف 2 مرتبہ آیا ہے.
तीसरी मर्तबा साबित कर दे तो मुंह मांगा इनाम दूंगा। एक जब अली ने कुल्ले कुफ्र का सर काट दिया तो जिब्रील लेकर आए कोई तोहफा जो रुमाल के अंदर था। कहा देखिए क्या है, तो उसमें लिखा था हदियतुम मिन तालिबिल गालिब इला अली इब्न अबी तालिब। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये एक रुमाल आ गया। एक रुमाल रखा हुआ है कुदरत की तरफ से उस तबक के ऊपर जिसमें इफ्तारी रखी गई है फातिमा के बाबा के लिए, इसलिए कि नूर फातिमा आना है। तो पता चला निस्बत फातिमा से नियाज हो तो ढक के लाई जाती है एहतरामन। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। समझे जरा। अच्छा में ढक के क्या जी? वइंदमा जाहा वक्तुल इफ्तार, जब इफ्तार का वक्त हो गया वह जलसा, हुजूर बैठ गए। क्यों? ले याकुला, ताकि तनावुल फरमाए और रोजे की इफ्तारी करें। वलम यस्मह ले अहदिन आई युफ्तिरा माहू, वो रसूल जिसने जिंदगी में कभी अकेला खाना न खाया था आज किसी को बुलाया ही नहीं। या अली, या अली। 39 दिन तक ऐसे नहीं हुआ, पहले ऐसे नहीं हुआ। आज 40वें दिन अजीब बात हो गई। वो नबी जो अकेले खाना खा नहीं सकता था आज किसी को बुलाया नहीं। ये एक लफ्ज है लम यस्मह, मैं इसका तर्जुमा अपनी सराइकी में कर सकता हूं, उर्दू में लफ्ज मिला नहीं मुझे। सराइकी में यह है कि किसी को भल भी न किया, किसी को मुंह से भी न कहा कि आ जाओ। हमेशा किसी के साथ खाना खाने वाला आज अकेला खाना खा रहा। क्यों? लिअन्नहु मुहर्रमुन अला गैरिही, इसलिए कि यह इफ्तारी नबी के लिए वाजिब थी, गैर के लिए हराम थी। समझे सर? बस करो बस। गैर के लिए यह इफ्तारी हराम थी। अरे मोहम्मद को अपने जैसा कहने वालों, वाजिब और हराम का फर्क है। किस मुंह से कह रहे हो? सारे एक जैसे हैं। वाजिब और हराम का फर्क, हराम है। कोई और तवज्जो रहे, कोई और वो इफ्तारी नहीं खा सकता जो नूर फातिमा के लिए आ रही है। अगर इस रिवायत की समझ होती तो खास्तगारी न करते। या अली, या अली, कि ये तो नूर इतना मुकद्दस है कि तुम वो इफ्तारी नहीं खा सकते जिसके बाद ये नूर आना है। इसलिए कि वो गैर के लिए मुहर्रम थी। अजीब लफ्ज है, हराम नहीं कहा, मुहर्रम कहा। हराम होता है जो मजबूरन जायज हो, मुहर्रम होता है जो कभी जायज ना हो।
یہ محرم کو محرم اسی لیے کہتے ہیں کہ مجبوراً بھی اس میں جنگ جائز نہ تھی. کوئی سمجھ رہے ہیں یا نہیں آپ حضرات؟ یہ محرم کو محرم اس لیے کہا جاتا لأنه محرم على غیر پر. اچھا اب جب وقت آ گیا افطار کا قریب، اوپر پڑا ہوا تھا رومال، سرکار نے کیا فرفع المندیل، سرکار نے اپنے دستے مبارک سے رومال ہٹایا، فوجد تو پایا حضور نے کس چیز کو، ازقم من الرطب وعنقود من العنب، کہ وہاں دو جنسیں رکھی ہوئی ہیں افطار کے لیے، ایک ہے بہشت کی کھجور، ایک ہے بہشت کے انگور. آپ کے لیے سنت ہے کھجور سے روزہ کھولنا، انگور سے نہیں، وہ اختصاص صرف فاطمہ کے لیے ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ کے لیے انگور سے روزہ کھولنا سنت نہیں بنا، تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ دنیا کو ہاف تو مل سکتا ہے، کمپلیٹ مل سکتا ہے تو یا فاطمہ کو یا خاندان فاطمہ کو. اللہ اکبر اللہ، پورا نہیں مل سکتا. یہ خلیفہ صاحب آواز ٹھیک کر دے پلیز، مہربانی کر کے. تو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، سرکار نے دیکھا ازقم من الرطب وعنقود من العنب، منفرد قسم کی کھجوریں ہیں اور منفرد قسم کے جنتی پھلوں میں سے انگور ہیں. یہ تناول کے لیے آئے. اب ایک جملہ ہے، وہ سوچ رہا ہوں کہ یہ اگر آج میں یہاں سمجھا سکوں تو میری محنت اس سال کی سہارت ہو جائے. حضور نے کیا کیا؟ افطار فرمایا، فَأَكَلَ وَشَبِعَ وَشَرَبَ مِنَ الْمَاءِ، اس میں پانی بھی تھا، کھجور بھی تھی، انگور بھی تھے. سرکار نے تناول فرمائے، اور وہ سرکار جنہوں نے عمر بھر کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا تھا، پہلی اور آخری مرتبہ سیر ہو کے کھانا کھایا. یہ ہے فاطمہ کا کمال. اب فاطمہ کے نام کی نیاز کو بدعت نہ کہنا، اسے تو رسول بھی کوانٹٹی سے بڑھ کے کھاتے ہیں، اس لیے کہ نسبت فاطمہ کی طرف ہے. اللہ اکبر اللہ، سمجھے؟ شبع سیر ہو گئے. تناول فرما لی، پانی بھی پی لیا. فلما، پھر حضرت نے ہاتھ دھونا چاہے. آپ بتائیں کھجوروں کو یا انگوروں کو ہاتھ لگانے کے بعد دھونے کی کتنی خواہش ہوتی ہے. آپ شوربہ کھاتے ہیں، شوربے سے اگر ہو افطار تو پھر تو ہوتا ہے، ہریسے سے ہو. انگور ہیں، کھجوریں ہیں، پانی ہے. فلما اراد ان یغسل یدہ، سرکار نے ارادہ کیا کہ ہاتھ دھوئیں. فافاض بہ الماء جبریل، جبریل کوثر کا پانی لائے. یا علی یا علی. وغسل یدہ میکائیل، ساری کائنات میں بارش برسانے والے نے ہاتھوں پہ پانی ڈالا. پڑھوں آگے، وَتَمَنَّدَ اسرافیل، اور جنت کا ٹاول لے کر دونوں ہاتھوں کو اسرافیل نے خشک کیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. بابا سے بلند سلام
یہ پہلی روایت میں یہیں تک پڑھنا چاہتا ہوں، ہے تو آگے بھی، بس یہاں تک میرا شاہد ہے، یہاں میں رک رہا ہوں، مگر ایک سوال آپ سے کرتا ہوں۔ ہم نے تو یہ سنا تھا کہ سیب کھایا شب معراج میں، یہی سنا تھا نا، اور اس کے بعد نور فاطمہ صلب پیغمبر سے شکم مطہر خدیجۃ الکبریٰ میں منتقل ہو گیا۔ آج عجیب روایت ملی کہ نہیں، معراج کے بعد ایک چلہ کاٹا ہے، روزوں کا، نمازوں کا، شب بیداریوں کا، اور پھر آیا ہے وہاں سے، کھانا وہاں سے پھر آیا ہے، تو گویا عرشی بھی کھایا، فرش پہ بھی کھایا۔ تبھی تو اولاد فاطمہ میں دو قسم کی اولادیں ہیں، عرشی بھی ہے جو معصوم ہے، فرشی بھی ہے جو سادات ہیں۔ یا علی یا علی ہے جناب حاجی صاحب، کیوں بھائی ملک صاحب، عرشی اور فرشی۔ سرکار نے وہاں تفاح تناول کیا، سیب، یہاں کھجور اور انگور اور کوثر کا پانی، یہ چار عناصر ملے۔ تین فرشتوں نے آ کے خدمت کی، ایک کھانا لے کر آیا، ایک پانی لے کے آیا، دوسرے نے جام سے پانی دستہائے رحمت پہ ڈالا، یعنی رحمت کو رحمت پہ ڈالا، رحمت کے آنے کے لیے۔ میں یہی کہنا چاہتا ہوں، میں یہی میں کہوں گا۔ اور اب سرکار یہاں پر یہ روایت روک دیجئے، اب دوسری روایت شروع، ٹوٹل 5 پڑھنی ہے آج، ایک مکمل ہو گئی، 3 چھوٹی چھوٹی ہیں، ایک اور ذرا سی طویل ہے، مگر انشاءاللہ جلد آپ کی زحمتوں کو ختم کر دیں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ دوسری روایت، فوجہت خدیجۃ نساء قریش و بنی ہاشم، جب وقت ولادت قریب آیا تو بی بی خدیجہ نے اپروچ کی قریش کی اور بنی ہاشم کی عورتوں کی طرف، کیا انتلینا ماتل النساء للنساء، کہ خاتون کو بچہ و زچہ کو ضرورت ہوتی ہے کچھ لک آفٹر کی، اس لک آفٹر کے لیے پیغام بھیجا کہ قریش کی رشتہ دار بیویوں، بنی ہاشم کی رشتہ دار بیویوں، آؤ زچہ اور بچہ کی خدمت کرو۔ فارسلنا الیہا، انہوں نے ٹوٹل جواب دے دیا، انہوں نے کہا ہم خدمت نہیں کریں گے۔ کیوں؟ انت عصیتنا ولم تقبلینا، تم نے ہماری بات نہ مانی، ہماری مخالفت کی، وزوجتے، اور تو نے تزوجتے، تو نے شادی کر لی محمدن، محمد سے، جو یتیم ابی طالب فقیرن بلا مال، تم نے ابو طالب کے یتیم سے شادی کر لی۔ آپ سے پوچھتا ہوں، یتیم آپ بھی جانتے ہیں عبداللہ کا ہے، عورتیں کہہ رہی ہیں ابو طالب کا ہے، اس لیے کہ پالا ابو طالب نے ہے، لہذا دشمنی عبداللہ سے نہیں نکلے گی، ابو طالب سے نکلے گی۔ تو نے شادی کر لی ہے محمد سے جو یتیم ابو طالب ہے، فقیر ہے، بلا مال ہے، لہذا ہم یہ خدمت نہ کریں گے۔ سوچ رہی تھی بی بی خدیجہ کہ اب کیا ہوگا اسی دوران، فدخلت اربعۃ نسوۃ، اچانک دروازے سے 4 نورانی بیویاں نمودار ہوئیں۔ بی بی خدیجہ سوچنے لگ گئی من ہننا، یہ کون آ گئی؟ تو ان میں سے ایک پکاری،
ایک نے پکار کے کہا یا خدیجہ لا تخافی انا رسول ربک و اخواتک، ہم سے ڈر نہیں خدیجہ، ہم تیرے رب کی ارسال کردہ ہیں اور چاروں تیری بہنیں ہیں۔ یہ جنہوں نے فاطمہ کو 4 لکھا ہے، نبی کی بیٹیاں 4 نہیں ہیں، یہ بیویاں 4 آئی ہیں جو فاطمہ کے لیے آئی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ 4 بیویاں آئی ہیں۔ ان میں سے ایک بولی انا سارت، میں ہوں ام الانبیاء، وہ ابراہیم کی زوجہ، اسحاق کی ماں، بنی اسرائیل کے سارے نبیوں کی ماں میں ہوں سارہ۔ وَهَذِهِ عَاصِيَةُ بِنْتِ مَزَاحِمَ رَفِيقَتُكَ فِي الْجَنَّةِ، مجھ سے نہ ڈرنا اور اس سے بھی نہیں گھبرانا، یہ عاصیہ زن فرعون ہے، بنت مزاحم ہے جو جنت میں آپ کی رفیق ہوں گی، فاطمہ کی نہیں، خدیجہ کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سمجھے ذرا، یہ رفیقتوں کے فل جنہ۔ وَهَذِهِ مریم اخت موسیٰ ابن عمران، وَهَذِهِ مریم ابنت عمران، وَهَذِهِ کلثوم اخت موسیٰ ابن عمران، یہ ہے عیسیٰ کی ماں مریم، عمران کی بیٹی، اور یہ ہے کلثوم چوتھی، اور یہ ہے خواہر موسیٰ ابن عمران۔ یہ چاروں کی چاروں ہم رسول رب کے و اخواتوں کے۔ بی بی نے سوچا کہ ان کا سٹیٹس کیا ہے، تو جواب میں بی بی سارہ کہتی ہے ہم اپنے سٹیٹس کے ساتھ نہیں آئی، لِنَلِي مَا تَلِي لِلنِّسَاءِ مِنَ النِّسَاءِ مَا تَلِي النِّسَاءِ لِلنِّسَاءِ، ہم تو صرف اور صرف زچہ و بچہ کی خادمہ بن کے آئی ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ محمد بلند پر چار آئی ہے، 4 سارہ آئی ہے، آسیہ آئی ہے، مریم آئی ہے، کلثوم آئی، اور یہ جو چاروں آئی ہیں کس کے لیے آئی ہیں؟ ہمارے ہاں آج کل یہاں بچوں کی ولادت ہو تو کہتے ہیں نرس آتی ہے، ہاسپٹل میں ہوتی ہے نرس۔ ہمارے ہاں جب ہم پیدا ہوئے تھے ماسٹر جی کیا کہتے تھے؟ دائی، شاباش، دائی یا دایا یا آیا بھی کہتے ہیں، آیا بھی کہا جاتا ہے۔ علی احمد دیکھیے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بتائیں گے۔ جی ہاں، تو اہل زبان والے اس کو دایا بھی کہتے ہیں، آیا بھی کہتے ہیں، گویا لک آفٹر کرنے والی، کیئر ٹیکر، جس کو آپ کہہ لیں اپنے الفاظ میں۔ اب آپ ذرا اندازہ فرمائیں کہ فاطمہ کی ماں کی آنے والی، خدمت میں آنے والی دائیوں کی فہرست میں ہے مریم، سارہ، کلثوم، آسیہ، یعنی جتنی مختار بیویاں ہیں، چنی ہوئی بیویاں ہیں پہلی امتوں کی، وہ فاطمہ کی ماں کی کنیزیں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سمجھے ذرا، یہی ہوا نا؟ تھک گئے ہیں تو دعا کر دوں۔ فَجَلَسَتْ إِحْدَاهُنَّ عَلَى يَسَارِهَا، ان 4 میں سے ایک بیٹھ گئی عَلَى يَمِينِهَا، دائیں طرف،
वह उखरा अला यसारिहा, दूसरी बैठ गई बाएं तरफ, वह सालिसतो बैन यदैहा, तीसरी बैठ गई खदीजा के सामने, वह राबिया तो खल्फहा, चौथी बैठ गई पीछे, एक दाएं एक बाएं, एक सामने एक पीछे, ताकि फातिमा की मां का हुदूद अरबा तय हो जाए। समझे 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 भैया, हर एक उम्मुल मोमिनीन इस स्टेटस की नहीं होती। कुछ उम्महातुल मोमिनीन का हुदूद अरबा बुत है, इस बीबी का हुदूद अरबा या सारा है या आसिया है या कुलसूम है या मरियम है। अरे भाई साहब, हुदूद अरबा, हुदूद अरबा। तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। याद माशाल्लाह माशाल्लाह मौलाना माशाल्लाह। जरा मुलाहजा फरमाते चले आप। फा वलदत खदीजा, तो बीबी खदीजा का हुदूद अरबा आ गया। अब बच्ची जन्म दी, बच्ची पैदा हो गई, और क्या मुअर्रिख ने लिखा, जुमले पर गौर करें, ये नहीं लिखा फवजदत खदीजा तो फातिमा था, बीबी के बतने मुताहर से फातिमा आई, नहीं, फवलदत अन्नूर, बतरे मुताहर खदीजा से नूर निकला। समझे जरा, रावी देखे, नूर निकला। कैसा नूर? वल बदरल लामिअ, और 14वीं का ऐसा चांद निकला जिसने कायनात को चमका दिया। ये जो 14वीं का चांद है, कहीं इसकी जौ पहुंचती है, कहीं नहीं पहुंचती। वदाखला नूर फातिमा फी बुयूत मक्का, मक्का के वो घर जो बंद थे उनमें भी नूर फातिमा पहुंच गया। अब अगला जुमला कह रहा हूं, वलम यबकल अर्ज मिन शर्किहा वला गरबिहा इल्ला व अशरका नूर फातिमा, मशरिक व मगरिब जमीन में से कोई कुर्रा अर्ज ऐसा न था जहां फातिमा का नूर न पहुंचा। ये तो दो रिवायतें मुकम्मल हो गई। तीसरी रिवायत, फा जब ये हो चुका, फदखलत अशरतुम मिनल हूरिल ईन, 10 हूरें आई, वो 4 आ चुकी ना, और अब 10 आई, ये भी 14 ही आई है। ये 14 के मानने वाले लुत्फ महसूस करेंगे कि ये भी 14 ही आई है। 4 वो, 10 आ गई हूर। वाफी यद कुल्लिल हूर, हर एक हूर के हाथ में तश्तुन, एक तश था, व इब्रीकुन, और एक जर्फ था, व फिल इब्री के माउ मिनल कौसर, हर एक जर्फ में कौसर का पानी था। फगस्सलत इहदाहुन्ना फातिमा बिमाइल कौसर, उनमें से एक ने फातिमा पर कौसर का पानी डाल के फातिमा को धोया, और जो दूसरी थी उसके हाथ में खिरकतैन, 2 पारचे थे। वो पारचे कैसे थे? अशद्दो अबियज़म मिनल लबन वरीहम मिनल मिस्क वल अंबर, दूध से ज्यादा सफेद थे पारचे, मिस्क अंबर से ज्यादा खुशबूदार थे। फलफत इहदाहुन्ना, उन 10 में से एक ने एक पारचा लपेटा। फअन्नक़त उखरा, और दूसरी ने घूंघट बंद किया। इस तरीके से आने वाली फातिमा को सवार के पेश किया।
अब चौथी रिवायत, फरात खदीजा तो वलीदतहा, जैसे ही बीबी ने खदीजा ने अपनी बेटी को देखा तो फरमाने लगी इन्नहा सूरतुम मिन अबीहा, यह तो बिल्कुल हूबहू रसूल है। समझे समझे। वसर्रत हश शबहुल शबीहुल अकबर, और रसूल की इस शबीह अकबर ने खुश कर दिया। व शकरतिल्लाह अज़्ज़ व जल्ल बिनिआमिही व फज़लिही, और बीबी खदीजा ने अपना सर सजदे में रख के शुक्र अदा किया नेमतों पर, फजीलतों पर, क्योंकि ये शबीह अकबर थी, सबसे ज्यादा मुशाबे थी। तो एक जुमला सुना, शबीह रसूल इसी घर में आई है, या खदीजा के हां या लैला के हां। हाँ जरा मास्टर जी, नाराज हो गए हैं लगता है, आप चुप हो गए बिल्कुल पढ़ने वाले। पढ़ने वाले आखिर में आते हैं और गुस्से से पढ़ते हैं। मैं गरीब सुबह का चला हुआ हूं, बगैर गुस्से के पढ़ रहा हूं। गुस्सा उनका रुकता। ये पीछे वालों बोलो भाई, थोड़ा सा जश्न है, मजलिस नहीं है ये। हाँ जश्न है, जरा बेदार होकर बैठो। वो जो हूरें आई थी 10, खान साहब, जो 10 हूरें आई, उन्होंने जब फातिमा को देखा तो उनका रिएक्शन क्या था, यह अंदाजा हो जाएगा कि जश्न मनाना चाहिए या नहीं, और मनाना है तो कैसा मनाना है, और जश्न कौन मनाता है, पता चल जाएगा। वत्तबाशरतिल हूरुल ऐन, जैसे ही बीबी फातिमा को देखा, सारी हूरों ने उन्होंने एक दूसरे को बशारत दी, मुबारक दी। तो चुड़ैले फातिमा का जश्न नहीं मना सकती, वही मना सकती है जो हूर मिजाज हो या फरिश्ता मिजाज हो। समझ गए जनाब। शाबाश शाबाश। कुछ समझ रहे हैं जश्न? पहले तो नहीं पढ़ा था ना ये, पहले तो नहीं पढ़ा ना ये, अल्हम्दुलिल्लाह। अब जनाब ये तो जमीन पर तरीका हो गया जश्न का कि हूरें एक दूसरी को मुबारकबाद दे रही है, और बीबी खदीजा कह रही है ये तो रसूल की बड़ी सबसे बड़ी शबी आ गई, बल्कि अन्नहा सूरतो अबी हल कबीर, सुबहान अल्लाह, ये तो हू बहू अपने बाप की सूरत है, सुबहान अल्लाह, हू बहू ये तो रसूल की सूरत आ गई। और अब आसमान पे क्या हुआ, ये तो जमीन पे हुआ ना, आसमान पे क्या हुआ, आसमान पे वबश्शरा अहलुस समाए बाज़ुहुम बाज़ा, आसमान के फरिश्तों में से कोई फरिश्ता ऐसा न था जिसने एक दूसरे को मुबारक न दी हो, बशारत न दी हो फातिमा के आने की। तो शैतान जश्न नहीं मनाते, मुबारक फरिश्ते देते हैं।
समझे ना? क्या बात वलम तरा नूरन मिसला नूर फातिमा मिन क़ब्लिहा फिस समाए। फरिश्ते एक दूसरे को कहते थे, एक दूसरे को फरिश्ते कहते थे, आज तक आसमानों में ऐसा नूर न चमका था, आज क्या हो गया? पता चला नबी का नूर जमीन पे चमका था, फातिमा का नूर जमीन पे भी चमका है, आसमान पे भी चमका है। समझ गए? ऐसा नूर तो कभी चमका ही नहीं। बस आखिरी रिवायत, ये जो हूरें थी ना, इनवारी की सारी हूरों ने भी, उन चारों बीवियों ने भी, या खदीजा खुजीहा ताहिरतन मुतहरतन मुबारकतन, ऐ खदीजा हमसे अपनी बच्ची ले ले, ये ताहिर भी है, ये मुतहर भी है, ये मुबारक भी है, मैमूना भी है, बूरे कफीहा वफी नस्लहा, क़यामत तक ये भी पाक है, इसकी औलाद भी पाक है। समझे है या नहीं? ये कबा के साथ दिल बोला, हर एक मीज़ान में तोला, ज़मीं बोली फलक बोला, तेरा मौला मेरा मौला, नारे हैदरी, माशाअल्लाह 1439 हिजरी का जश्न इख्तिताम पजीर होने वाला है। हमारे भाई तो अभी शाम तक पूछ रहे थे कि बानी कौन है। वो खुद बानी है, आप घबराएं नहीं। आप किसी जश्न को ना स्पॉन्सर करें, मोहम्मद व आले मोहम्मद स्पॉन्सर करवाएं। कोई घबराने की बात नहीं है। पता नहीं चल रहा है कि कौन बानी है। जश्न तो होंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह के फजल करम से वही करम नवाजी करेंगे इंशाअल्लाह। अब यहां गुफ्तगू इख्तिताम पजीर यहां पर हो रही है। एक बात ये भी याद रखिएगा, आज एक मेरी बहन ने सुबह सुबह माशाअल्लाह नींद से उठा दिया अल्लाह सुबह, और पूछा कि हमने मिठाई बनाई है तो हम अपने घर वालों को नहीं खिला रही क्योंकि वो बीबी फातिमा की है। मैंने कहा जो बीबी फातिमा की औलादें हैं वो अपने आप को दिखाती रहे और मिठाई ना दिखाई जाए। भैया वो तो अहले बैत कहते हैं बिना रोजे कल बरा, हमारी वजह से तो कायनात खा रही है। ये अपनी शरीयत मत बनाओ खुदारा। ये कोई शरीयत में नहीं है कि बीबी फातिमा की मिठाई जो है वो मर्द नहीं खा सकते, या उनकी वजह से तो हम लंगर खा ही रहे हैं, हम तो उनके टुकड़ों पे पल ही रहे हैं। बल्कि अर्श वालों को जरूरत हो तो यहां से रोटियां लेते हैं। आप यहां पाबंदी लगा रहे हैं। ये नई शाबाश 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 खावर शाबाश जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये कुछ गलतियां गलत फहमियां ऐसी होती हैं कि जिनका इजाला भी करना चाहिए। लोग ये समझते हैं कि जश्न का मतलब ये होता है एक दूसरे को आंखें दिखा ली। कोई अगर नारा लगाना चाहता है तो उसको कहा खबरदार मैं घर जाके देख लूंगा। खुदा का खौफ करो भाई, ऐसे ना करो, ये जश्न नहीं है। या मसलन कोई गरीब आदमी तबरुक लाता है, नमक कम था नमक ज्यादा था। आपकी सारी एनर्जी खाने पीने पे लग रही है, कुछ रूहानियात भी हासिल कीजिए। इन हस्तियों के किरदार से भी कुछ हासिल कीजिए। इन हस्तियों ने जो चाहा था इस्लाम बचाने के लिए उससे भी हासिल कीजिए।
اس بیوی کا حق بھی ادا کیجئے کہ کہیں غاصبوں میں ہم بھی شمار نہ ہو جائیں کہ انہوں نے پہلی صدی ہجری میں غصب کیا تھا، ہم اس صدی ہجری میں غصب کر رہے ہیں۔ تو یہ ذرا سمجھنا بھی ہوگا۔ میری ایک بہن نے شکایت بھی کی کہ آپ بالکل اخیراً تبلیغ بالکل نہیں کرتے ہیں۔ میں نے کہا میں غریب کیا کروں، کھانے کا بندوبست مجھے کرنا ہے، جھاڑو مجھے دینا ہے، دروازہ مجھے آج بھی دروازہ بند تھا، باہر بندے کھڑے ہوئے تھے، میں نے دروازہ کھلایا ہے مولانا سے کہہ کر اور سجاد سے کہہ کر۔ میری ذمہ داریاں کیونکہ بہت زیادہ ہیں، اس لیے میں اگر کوئی تھوڑی خدمت کروں تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے۔ آج کی مبارکباد مجھ سے قبول کیجئے اور انشاءاللہ سٹے بلیسڈ۔ اللہ تعالی انشاءاللہ بی بی پاک کے صدقے میں آپ سب کو جزائے خیر مرحمت فرمائے۔ یا محمود بحق محمد، یا اعلی بحق علی، یا فاتر بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین وذریت الحسین۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے 1439 ہجری کے جشن جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا آج کے جشن مقدس میں جتنے بھائی بہن سادات مومنین مومنات بچے بچیاں تشریف لائے ہیں، کسی کو بی بی پاک کے آستان سے، بی بی پاک کے خان سے خالی نہ پلٹا۔ دسترخوان امام حسن مجتبی علیہ السلام کے دن ہے۔ امام حسن علیہ السلام کے صدقے میں مومنین مومنات کے دسترخوانوں میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ جتنے مومنین مومنات آج دور نزدیک سے ماشاءاللہ حال بھر چکا ہے تشریف لائے ہیں، ان سب کو بامراد واپس پلٹا۔ بی بی فاطمہ کے جشن کی عیدی کے طور پر یا اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما، ہمارے ماں باپ کے گناہ معاف فرما، منظورین کو صحت کلی عطا فرما، جمیع مرحومین مرحومات کے درجات متعالی فرما۔ پڑھنے سننے والے میڈیا والے جتنے بھی تشریف لائے ہیں شیعہ سنی مسلمان بھائی بہن، یا اللہ سب کو سب کی مرادیں بھرلا، سب کے اگر قرضے ہیں تو ادا فرما، اولاد نہیں تو عطا فرما، اولاد نرینہ کی خواہش ہے اولاد نرینہ عطا فرما، اولاد دی ہے اولاد کو نیک اور صالح قرار دے۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے اپنی عزت و جلال کا، جنہوں نے تھوڑی بہت ایفرٹ کی ہے آج کے جشن کے لیے، ان کی اس کوشش سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اور جو لوگ بائیکاٹ کر کے کسی کو کال نہیں کرتے ہیں یا اللہ ان کو بائیکاٹ ختم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو منع کرتے ہیں کہ نہ جاؤ المہدی سینٹر میں، یا اللہ ان کو نیکی کی ہدایت فرما۔ جو کوشش کر رہے ہیں کہ مولانا یہاں سے بھاگ جائے، یا اللہ ان کو نہ بھگانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو کوشش کر رہے ہیں کہ سینٹر بند ہو جائے ان کو نیک ہدایت فرما۔ یا اللہ جو اپنے آپ کو آفیسر اور نواب سمجھتے ہیں اور بی بی پاک کے لیے کسی کو کال نہیں کرتے ہیں، ان کو کال کرنے پہ مجبور فرما۔ یا اللہ المہدی سینٹر کی انتظامیہ کو وقت پہ آنے کی توفیق خیر مرحمت فرما۔ یا اللہ المہدی سینٹر کی انتظامیہ کو ڈونیشن مانگنے کی توفیق عطا فرما، المہدی سینٹر کی انتظامیہ کو ڈونیشن دینے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری خواتین کو جو ہمیشہ وقت نماز پہ جشن اور مجلس شروع کرتی ہے، نماز اور مجلس کو نہ ٹکرانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری عورتوں نے جو ایک خاص مذہب بنا رکھا ہے کہ یہ مٹھائی فلاں نہ کھائے یہ نہ کھائے، ان کو صحیح مذہب سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مدرسۃ القرآن میں المہدی سنڈے اسکول میں بڑوں چھوٹوں کو آنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا اس سینٹر کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ ساتھ والی بلڈنگ ہمیں خریدنے کی توفیق عطا فرما، جتنے بلز ڈیو ہیں ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، جتنے لون ہیں ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مومنین مومنات کو جماعت کے ساتھ اور جمعہ کی نماز میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرما، ڈیلی بیسس پہ ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کا دل دکھانے کی بجائے ایک دوسرے کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جن کے پاس پیسہ ہے اور وہ المہدی سینٹر کو پیسہ نہیں دیتے، ان کو المہدی سینٹر کو پیسہ دینے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم غریب جن کے پاس پیسہ نہیں ہے ہمیں پیسہ عطا فرما تاکہ المہدی سینٹر کو نیک کاموں میں ہم لگا سکیں۔
یا اللہ جس کی جو حاجت ہے بی بی پاک کے صدقے میں قبول و منظور فرما، حج و زیارات نصیب فرما، امام العصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو آپ کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت مبارک۔ لنگر کا اہتمام ہے، کوئی لنگر کھائے بغیر نہ جائے۔